بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر خوب خوب درود اور سلام پڑھا کرو۔ اب درود پڑھنے کے فائدے کیا ہے کہ جب بھی بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک رحمت کا اندازہ اتنا لگا لے کہ ساری دنیا کے گناہ اکٹھے ہو جائیں، زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے اور اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ آ جائے، سارے گناہ دھل جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت کا قطرہ اسی طرح ہی موجود رہے گا۔ تو درود پڑھنے والے جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے انہیں اتنا نوازا کہ وہ آقا پر درود پڑھتے جاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا جاتا ہے۔ پھر جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل کی جو بھی آرزو ہے وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائیاں اس کے لیے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ بذات الصدور ذات ہے، وہ بندے کے ایک ایک چیز سے واقف ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو اس چیز کا نہیں معلوم، لیکن رب کو معلوم ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے۔ اور اسی لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ درود پڑھتے جائیں اور آپ کے اندر آپ کی باتوں میں مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی۔ جو سمجھتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو درود پڑھنے پہ لگا دیں، انشاءاللہ وہ ضرور فرما بردار ہوگی۔ اور درود کی برکت کی وجہ سے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شعر کیوں نہ نکلتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس وقت کتنے شعراء کرام تھے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے شاعروں میں اتنی مٹھاس کیوں ہوا، لوگ آپ کو عزت اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، شاید اسی کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا، بہت گناہ گار تھا، لیکن ہر وقت اللہ کے نبی پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ تو وہ اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گیا اور وہاں موت آ گئی، اور بچہ اس کا دیکھتا ہے باپ فوت ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوا، اور اس سے بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ اس بندے کا منہ جو ہے وہ گدھے کی شکل کا ہو گیا۔ بچہ بہت رویا اور کہا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ روتے روتے بچہ بے ہوش ہو گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک سونی سونی کملی والے پیارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے ان کے بابا کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں اور وہ چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ بچے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ بیٹا آپ کا باپ صحیح ہو چکا ہے۔ وہ بیٹا بھاگ کے قدموں میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، اس مشکل گھڑی میں میرے کام آنے والے کون ہیں، آپ کون سی ایسی شخصیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آخری نبی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات تیرا واقعی گناہوں میں ملوث تھا، شیطان گناہ کرا دیتا تھا، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہر وقت میرے اوپر درود پڑتا رہتا تھا۔ آج میں اس کا بدلہ چکانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدد کے لیے آئیں گے جہاں کوئی نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک انڈیا کا مستری تھا، بلڈنگیں بنانے والا تھا، وہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس کے دل میں بڑی چاہت تھی کہ میں میٹھا میٹھا مدینہ گنبد خضرا دیکھ سکوں، اور وہ اسی ارادے کے ساتھ روزانہ درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا۔ ایک رات سویا، ظہری آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ کھلی، قسمت جاگ اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے
پیارے امتی صبح صبح آنا، جہاز روانہ ہونے والا ہے اور آپ بیٹھ جانا، اور میرے گنبد کا کنگرا بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے اس کو بھی صحیح کر دینا۔ اور وہ بندہ صبح جب اٹھا تو اس کے خوشی کے انتہا نہیں تھی، وہ دوڑتا ہوا لنگر انداز جہاں جہاز ہوتے تھے وہاں پہنچا اور دیکھا کہ جہاز روانہ ہو چکا ہے اور آگے جہاز جا کے رک جاتا ہے، اور وہ بندہ پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے دیوانہ ہو کر کہ یار مجھے بھی لے کے جاؤ۔ جہاز آگے نہیں جاتا، پیچھے چلاتے ہیں تو آتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ تو جب وہ جہاز واپس لاتے ہیں، وہ سرکار کا بندہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے اور کوئی اس سے کرایہ نہیں پوچھتا، اور وہ جا کے اترتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس طرح دیکھا روضہ اقدس کو، اسی طرح وہ اس مینار پہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ یار مجھے اوپر چڑھاؤ، پہلے میں نے یہ صحیح کرنا ہے۔ جب اوپر جا کے اس کو صحیح کرتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار کو ایسے جفی لگائی ہوئی ہے، اور دیوانے کی کیا شان ہے، وہ اس کو صحیح کرتا ہے۔ نیچے دیوانے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب اترے گا، اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں اتر رہا تو اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار کو جپھی لگاتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، موت ہو تو ایسی ہو، شوق ہو تو ایسا ہو۔ اور ہر وقت میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج تو جمعۃ المبارک ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پیچھے جب تم درود پڑھتے ہو تو میرے اوپر فرشتے لے کر آتے ہیں، اور جب جمعے کے دن پڑھتے ہو تو میں خود سنتا ہوں، اور جس کا درود میرے تک پہنچتا رہے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہاتھ ملائیں گے اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے ہاتھ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کے لیے ایک رومال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے، اور پھر میں نے اس کو ساری زندگی دھویا نہیں، اور جب بھی میلا ہو جاتا تھا میں آگ کے اوپر کر دیتا تھا، اور وہ میل جلا لیتی تھی، اور وہ رومال ویسے کا ویسے صاف ستھرا ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو ساتھ نصیب ہو جائے گا، جس سے مصافحہ ہو جائے گا، اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں روٹیاں لگا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غالباً یہی واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روٹیاں لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لگائی، ساری روٹیاں پک گئیں، لیکن جو روٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ ویسی کی ویسی موجود تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو روٹی لگائی ہے وہ ابھی تک ویسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا فاطمہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، جس چیز کو میرا جسم ٹچ کر لیتا ہے، جو چیز میرے سے ٹچ ہو جاتی ہے، اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کی طرف دھیان دیں، زندگی فٹافٹ گزرتی جا رہی ہے، نور کرنا ہے قبر میں پیدا تو درود پڑھا کر، نور پیدا کرنا ہے قبر میں تو درود پڑھا کر، کیونکہ وہاں کوئی 200 واٹ کا بلب لگا کے نور پیدا نہیں کیا جا سکے گا، کوئی فرشتوں کو رشوت دے کر بچا نہیں جا سکے گا، صرف کام آنے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے، پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اور پھر پہچاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہچاننا تیرا کام ہے، چھڑانا میرا کام ہے۔ تو زندگی کو اہمیت دیں، کیونکہ زندگی وقت ملتا ہے، وقت سبھی کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔